तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो आदिल, तुमसे शादी करना मेरे लिए सज़ा से कम नहीं। अगर अब्बू चाहते तो मेरा रिश्ता किसी बड़े घराने में कर देते, मगर उन्होंने तो मेरी किस्मत ही बर्बाद कर दी। शादी के बाद ज़ोहरा हर रोज़ आदिल को ताने देती, कभी उसके कपड़ों पर, कभी जूतों पर, कभी बात करने के अंदाज पर। ज़ारा की कड़वी बातें आदिल के दिल को तीर की तरह लगती, मगर वो हमेशा चुप रहता, जैसे उन अल्फाज का उस पर कोई असर ना हो। ज़ारा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स को वो मामूली समझकर बेइज्जत करती रहती है, एक दिन वही शख्स जब अपने असल रूप में सामने आएगा तो उसे बहुत पछतावा होगा। एक दिन ज़ारा ने अपने कॉलेज की सहेलियों को घर बुलाया। आलीशान घर था, मगर फिर भी उसने आदिल को नीचा दिखाने का कोई मौका न छोड़ा। सबके सामने बोली, देखो यही है मेरा शोहर। सोचो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मुझे इस जैसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। सहेलियाँ चुप हो गई, मगर आदिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय पेश की और बोला, आप लोग आराम से बैठे, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ज़ारा तंजिया लहजे में बोली, ये भी कोई बात करने का तरीका है, तुम्हारे पास तो क्लास ही नहीं। अगर मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होती हूँ तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आदिल ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने कम आऊँ ताकि तुम्हारा मूड ख़राब ना हो। उसकी ये नरमी ज़ारा को और भड़का गई। कितना बेवकूफ़ है तू, ज़रा भी तमीज़ नहीं, पता नहीं कौन सा गुनाह किया था कि ये मेरी किस्मत में लिखा गया। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नया ताना, एक नई जिल्लत। कभी वो उसे गरीब कहती, कभी निकम्मा। आदिल बस बर्दाश्त करता रहा। कई बार घर के मुलाजिम भी हैरान रह जाते कि कोई बीवी अपने शोहर को इतना कैसे दिखा सकती है, मगर आदिल के चेहरे पर हमेशा सुकून रहा। तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी ज़रूर होती, मगर किसी पर गुस्सा नहीं। एक रात खाने के वक्त भी ज़ारा ने उसे कहा, आदिल तुम्हें पता है तुम तो मेरे अब्बू की मेहरबानी से जीते हो, वरना सारी उम्र किराए के घर में गुजार देते, तुम्हारे पास तो अपना घर तक नहीं। आदिल ने प्लेट में खाना डालते हुए कहा, घर और गाड़ी से रिश्ता नहीं चलता ज़ारा, रिश्ता एतमाद और एहतराम से चलता है, लेकिन शायद मैं तुम्हें वो एहसास अभी नहीं दे पाया। ज़ारा हंसते हुए बोली, तुम और एहसास, तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं। जब भी तुम्हें देखती हूँ लगता है अब्बू ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कमरे में उसके अल्फाज गूंजते रहे। आदिल खामोश रहा, बस आहिस्ता बोला, शायद वक्त ही तुम्हें सच दिखाएगा। अगली सुबह दफ्तर जाते हुए ज़ारा ने उसे ताने दिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा शोहर क्या करता है, और मुझे कितनी शर्म आती है ये बताते हुए कि वो बस एक मामूली नौकरी करता है। आदिल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से बोझ है तो तुम खोल कर कह सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बस एक दरख्वास्त है, अपने वालिद को कभी कसूरवार मत कहना, उन्होंने वही किया जो दुरुस्त था। ज़ारा ने तनज़ करते हुए कहा, हाँ सही यही था कि उनकी बेटी सब के लिए मजाक मान जाए। लोग कहते हैं इतनी अमीर लड़की ने ऐसे आम आदमी से शादी क्यों की। मैं हर वक्त जलती हूँ आदिल, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आदिल ने गाड़ी रोकी, उसकी तरफ देखा, पुरस्कून लहजे में बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है ज़ारा, जितना चाहो मुझे कोस लो, शायद एक दिन तुम्हें समझ आए कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। ज़ारा ने मुंह फेर लिया, उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। पूरे रास्ते उसने आदिल से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। दफ्तर पहुंचने के बाद भी ज़ारा अपनी सहेलियों से यही शिकायत करती रही कि उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई है। उसके जुमले इतने तेज़ और जहरीले होते कि सुनने वाले भी बेचैन हो जाते, मगर आदिल सब कुछ जानकर भी खामोश रहता। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, उसकी चुप ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर रात वो अकेला बालकोनी में जाकर आसमान के सितारों को देखता और आहिस्ता कहता, बस थोड़ा सा सब्र और सब कुछ अपने वक्त पर सामने आ जाएगा। ये उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। ज़ारा के अल्फाज रोज़ जहर की तरह गिरते और वो रोज़ बर्दाश्त करता। नौकरों में भी बातें होने लगी कि साहब की बेटी अपने शोहर को सुकून से नहीं जीने देती, मगर आदिल ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। ज़ारा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी थम गई है। वो अक्सर सोचती, काश मैंने किसी बड़े घराने में शादी की होती तो मेरी ज़िंदगी शान और शौकत में गुजरती, मगर उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि वही शोहर जिसे वो रोज़ जलील करती है, वही एक दिन उसकी सोच, उसकी किस्मत और उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कुछ महीने गुजर गए, मगर ज़ारा का रवैया वैसे ही रहा, ताने तनज़ और बेहौसली। फिर एक दिन ऐसा आया कि जिसने ज़ारा की सारी ज़िंदगी ही बदल दी। एक सुबह उसके वालिद राहील साहब घर आते ही बोले, ज़ारा, आदिल, आज तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो, एक बहुत बड़ी नीलामी है, हमारी कंपनी की साख का भी सवाल है। राहील के लहजे में संजीदगी थी,
مگر زارا خوش ہو گئی، اسے لگا شاید آج اسے اپنے والد کی عزت دار دنیا دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جاتے ہوئے اس نے عادل پر طنز کسا، دیکھنا عادل، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کس کی ہوتی ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں تم جیسے لوگ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ عادل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوقات وقت دکھاتا ہے، انسان نہیں۔ تینوں نیلامی ہال پہنچے۔ ہال چمچماتا ہوا تھا، چاروں طرف بڑے بڑے بزنس مین، امیر گھرانے اور میڈیا کے کیمرے، سٹیج پر قیمتی کرسیاں، بڑی بڑی اسکرینیں اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات۔ راحیل اور زارا آگے بیٹھے، عادل ان کے ساتھ ہی سادہ سوٹ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پروگرام شروع ہوا۔ میزبان نے اعلان کیا، شہر کی سب سے بڑی ڈیل، ایک بین الاقوامی کمپنی۔ ابتدائی بولی 10 کروڑ۔ ہال میں ہلچل مچ گئی، کسی نے 15 کروڑ کہا، دوسرے نے 20۔ آوازیں بڑھتی گئیں۔ زارا تجسس سے سب دیکھ رہی تھی، وہ جھک کر بولی، سمجھے، یہاں پیسہ بولتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں تم خوش نہیں ہو۔ عادل خاموش بیٹھا رہا۔ بولی 50 کروڑ تک پہنچی تو راحیل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئی۔ پھر ایک آواز آئی، 100 کروڑ۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، سب نے سمجھا اب یہی آخری بولیاں، مگر اچانک پیچھے سے ایک گہری اور پر اعتماد آواز ابھری، 500 کروڑ۔ پورا ہال سن رہ گیا، سب کی نظریں ایک ہی سمت مڑ گئیں، میڈیا کے کیمرے فوراً گھوم گئے۔ زارا نے چونک کر دیکھا، وہ عادل تھا، وہی سادہ سا شوہر جسے وہ روز نیچا دکھاتی تھی، اس نے اتنی بڑی بولی لگا دی تھی۔ زارا کی سانس اٹک گئی، وہ گھبرا کر بولی، عادل تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ 500 کروڑ کتنے ہوتے ہیں، تم بولی کیسے لگا سکتے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ راحیل بھی حیران رہ گئی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ارد گرد بیٹھے بزنس مین سرگوشیاں کرنے لگے، یہ شخص کون ہے، اتنی بڑی بولی کیسے لگا دی اس نے۔ عادل نے آرام سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، جب پیسہ تمہارے قدم چومتا ہے تو 500 کیا 1000 کروڑ کی بولی لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ ہکلائی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ کیا مذاق ہے۔ پورا حال تناؤ سے بھر گیا۔ میزبان بار بار تصدیق کر رہا تھا کہ بولی درست ہے۔ بڑے بڑے گھرانے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ 500 کروڑ کی بولی آسان نہیں تھی۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھتی تھی وہ اتنی بڑی بولی کیسے لگا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ راحیل صاحب نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عادل کرسی سے اٹھا، گہری سانس لی اور بولا، اب وقت آ گیا کہ سب کو اصل حقیقت پتہ چلے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں عادل پر جمی تھی، میڈیا کے کیمرے لگاتار چمک رہے تھے۔ میزبان خود حیران کھڑا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اتنی بڑی بولی لگانے والا شخص آخر ہے کون۔ عادل نے مائک تھاما اور پرسکون لہجے میں بولا، شاید آپ سب حیران ہیں کہ ایک عام سے نظر آنے والے شخص نے 500 کروڑ کی بولی کیسے لگا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عام نہیں ہوں، میں اس کمپنی کا اصل مالک ہوں۔ حال میں خلبلی مچ گئی، لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ کیسے ممکن ہے، اصل مالک تو راحیل صاحب ہیں۔ زارا کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ابو کچھ بولیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ راحیل صاحب نے آہستہ سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ باری لہجے میں بولے، زارا یہ سچ ہے، عادل ہی اس کمپنی کا اصل مالک ہے، میں صرف نام کا مالک تھا۔ زارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ کپکپاتے ہوئے بولی، کیا آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ راحیل صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، گہری سانس لی اور بولے، کیونکہ یہ سب تمہاری سمجھ سے بہت دور تھا۔ عادل کے والد میرے بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی، لیکن جب قرض کے بوجھ نے ہمیں توڑ دیا تو اسی نے میری مدد کی۔ اسی دن سے کمپنی کا اصل مالک وہی تھا، میں نے صرف اس کا نام چھپایا، عزت بچانے کے لیے۔ عادل نے آگے بڑھ کر کہا، میرے والد نے انکل کی عزت بچائی تھی اور میں نے ان کا وعدہ نبھایا۔ میں نے کبھی خود کو مالک نہیں کہا، کیونکہ میرا مقصد نظام کو سمجھنا تھا۔ کمپنی کے ہر فیصلے، ہر پالیسی پر میرا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن دستخط ہمیشہ ان کے نام سے ہوتے تھے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جس آدمی کو وہ روز ذلیل کرتی تھی وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا نکلا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا، تم نے خود کو میرے سامنے اتنا چھوٹا کیوں ظاہر کیا؟ عادل نے دھیرے سے کہا، کیونکہ یہ شادی تمہارے والد کی درخواست پر ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم مجھے خود پہچان نہ لو میں اپنی اصل پہچان ظاہر نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارے ہر طعنے، ہر بے عزتی کو برداشت کیا، کیونکہ تم میرے والد کے دوست کی بیٹی تھی، میں صرف ان کی دوستی کا قرض اتار رہا تھا۔ راحیل صاحب کی آنکھیں بھر آئیں،
وہ لرزتی آوازوں بولے، عادل بیٹا تم نے صرف میری کمپنی ہی نہیں میری عزت بھی بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن آج مانتا ہوں کہ تم ہی میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ زارا پیچھے ہٹ گئی، اس کی اکڑ، اس کا غرور سب لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سہم کر عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا حال تالیوں بجا رہا تھا، میڈیا والے مسلسل تصویریں لے رہے تھے، ہر کوئی عادل کی تعریف میں مصروف تھا۔ عادل نے صاحب کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کبھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ ہر مزدور، ہر ملازم وہ عزت پائے جس کا وہ حقدار ہے، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں خود ان کے جیسا بن کر ان کے درمیان رہوں۔ زارا کی آنکھوں میں پچھتاوا تیرنے لگا، اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس انسان کو اس نے ہمیشہ کمزور کہا وہ دراصل سب سے مضبوط نکلا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل جیسے بوجھل ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے عادل کے قریب آئی، میڈیا کے کیمرے سب اسی پر ٹک گئے۔ سب کو لگا شاید کوئی نیا ہنگامہ ہوگا، مگر زارا نے کانپتے ہاتھوں سے عادل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز برائی ہوئی تھی، عادل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، تمہیں ہر بار دکھ دیا، تمہیں ذلیل کیا، اور تم نے کبھی جواب تک نہیں دیا۔ میں سمجھتی تھی تم کمزور ہو، مگر آج جان گئی کہ تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ، وہی نرمی۔ بولا، زارا رشتے طعنوں اور ذلت سے نہیں ٹوٹتے، وہ تب ٹوٹتے ہیں جب انسان معاف کرنا چھوڑ دے، اور میں نے کبھی معاف کرنا چھوڑا ہی نہیں۔ زارا ہچکچاتے ہوئے بولی، میں شرمندہ ہوں عادل، میں نے تمہیں قریب، ناکام اور معمولی سمجھا، مگر دراصل غریب تو میں تھی۔ میرے خیالات، میرا غرور، سب کچھ چھوٹا تھا، تم تو ہمیشہ امیر تھے۔ اپنے دل سے، اپنے عمل سے۔ رحیل صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی آج تمہیں سمجھ آیا نا کہ عزت انسان کے لباس یا نام سے نہیں، اس کے کام اور کردار سے ہوتی ہے۔ عادل جیسا شخص نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ہال میں بیٹھے لوگ اس منظر سے جذباتی ہو گئے۔ میڈیا نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا، پورا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ زارا روتے ہوئے عادل کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے تمہیں شوہر کہنے کا حق کھو دیا عادل، مگر اگر تم چاہو تو میں نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، اس بار برابر سے، بغیر غرور، صرف عزت اور محبت کے ساتھ۔ عادل نے فوراً اسے اٹھایا اور بولا، جھکنا تمہیں زیب نہیں دیتا زارا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے برابر مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گا۔ اگر آج تمہیں سچائی سمجھ آ گئی ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زارا نے آنسوؤں کے بیچ مسکرا کر کہا، عادل آج میں پہلی بار تمہیں دل سے دیکھ رہی ہوں، تم وہ ہو جسے میں نے کھو کر خود کو بھی کھو دیا۔ عادل نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور مسکرا کر بولا، چلو زارا اب گھر چلتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا نام سے نہیں، بلکہ اس کے سچے دل اور اچھے عمل سے ہوتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتے توڑ دیتا ہے، مگر عزت اور محبت رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو اس کی اوقات یا ظاہر سے مت پرکھو، کیونکہ اکثر وہی انسان تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈیا نے اگلے دن یہی سرخی لگائی، سادہ شوہر نکلا کروڑوں کا مالک، مگر اصل دولت اس کے کردار میں تھی۔ اور عادل اور زارا کے لیے وہ دن ایک نئی شروعات کی شروعات بن گیا۔